السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ اور ایک مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ اور نمبر 3 مرزا علی انجینئر، ان کی ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ مکالمہ ہو رہا ہے جو ہے مفتی عبدالواحد قریشی، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے ہاں استغفر اللہ اشرف علی تھانوی استغفر اللہ رسول اللہ کہا جاتا تھا، اور ان کے عبدالحنیف قریشی ان کے چشتی استغفر اللہ چشتی رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ اس حوالہ سے مناظرہ مرزا علی انجینئر اکیلے ان کے یعنی کہ ان کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، تو بڑا ہی زبردست یہ مناظرہ ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم وہ مل کے مناظرہ سنتے ہیں، ان دونوں کی بھی، دونوں مفتیاں کرام کی ویڈیو سنتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم مرزا نے جو ان کو جواب دی ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہے؟ اجی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو، یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو۔ 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے۔ حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے۔ یہ رسالہ الامداد ہے، 1915 میں چھپا ہے، آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے۔ یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں، اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے، اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں۔ یہ ہے صفحہ 35، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں۔ یہ صفحہ 34-35 ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا مرید ہوں، لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہوں۔ اتنے میں آپ ہی کا نام، یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں اور میں مجبور ہوں، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی کسی وقت میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ابھی تو چونکہ میرا کلپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے متعلق ہے نا، تو اس نے جواب بھی اسی کا دیا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ جو آدمی حضرت معاویہ کو جس نے معاف نہ کیا، وہ صحابہ کو معاف نہ کیا، وہ ہمارے بزرگوں کو یا بر صغیر کے علماء کو بیچارہ کہاں معاف کرے گا وہ؟ تو یہ سلسلہ ایک باقاعدہ لابی ہے، کل وہ مرے گا تو اس کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گی۔ اس لیے میں اس موضوع کو اتنے حساس، اور میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کیا، یہ الزامات تو بہت لوگوں نے لگائے ہیں اشرف علی رسول اللہ اشرف علی طوفان بدتمیزی ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف، اور یہ ہمارے بزرگ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگ، بھائی بر صغیر کے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ بر صغیر میں علم دین ختم ہو گیا تھا، ان کی قربانیاں ہیں، یہ صرف میرے بزرگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر نہ ہوتے، انگریز کے مقابلے میں علم کی یہ بنیادیں نہ رکھتے، آج ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہونا تھا۔ اس کو مسلک پرستی سے آپ تعبیر نہ کریں۔ تو اب دیکھو وہ شخص کہتا ہے زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اشرف علی نکل جاتے ہیں، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں۔ یہ پورے اسی کے الفاظ سے نقل کر رہا ہوں میں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا۔ یعنی اس کو خواب میں اپنی غلطی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نبی میرے پاس تشریف لائے، میں کھڑا ہوا استقبال میں، مگر اس غم میں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کیا وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو یہ غم ہوتا اس کا؟ قادیانی جب کہتے ہیں کہ مرزا رسول اللہ ہے تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں یا وہ خوشی سے اور باغ باغ ہو جاتے ہیں؟
تو یہ سب خواب کی باتیں ہیں، اور جاتی حالت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے، آگے آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا. اگر وہ سمجھتا ہوتا تو خوش ہوتا اس پر. اب میں اسی حوالے سے کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. یہ لیپ ٹاپ میرے پاس بائی چانس کھلا ہوا ہے، اس کو آپ نے فرحان بھائی اس کو JPG نا اس میں ایڈ کر دینی ہے. اب میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں، میں کامنٹس نہیں کروں گا، میں مفتی اور ان کے مقلدین سے کہوں گا کہ اس میں کہاں رجوع ثابت ہوا ہے ان کا. اور اس مفتی صاحب نے اس کلپ میں جھوٹ بھی بولے ہیں. وہ بھارت خود پڑھ رہے تھے، اور یار پہلے آپ کسی سے تیاری تو کر لیتے. میں مشورہ دیتا ہوں، آپ نے تیاری کرنی ہے تو الیاس گھمن صاحب کی شاگردی اختیار کریں. الیاس گھمن صاحب سب سے لائق آدمی ہیں. الیاس گھمن صاحب لائق آدمی نہیں کہ ان میں جو ہے نا ان میں سے وہ بہتر ہے. آپ کی طرف پھکیاں دیتے ہیں. ہاں جی میری طرف پھکیاں دیتے ہیں. اچھا اور ٹھیک ہو گئے زین آدمی، تو ان سے آپ تیاری کریں. شاہ جی کا بھی آپ کو مشورہ ہے. تو الیاس گھمن صاحب سے تیاری کر لیتے تو یقیناً، اور یہ پڑھ لیتے اس کو پہلے. اس میں انہوں نے جو پڑھا نا اس عبارت میں ہی غلط پڑھ دیا. اس رسالے میں وہ حضور جو ہے نا وہ اپنے پیر صاحب اشرف تھانوی صاحب کو کہتا ہے مرید، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تاکہ وہاں پہ رو پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیا اس بندے نے پھر تو مطلب خواب سچا ہو گیا. حالانکہ وہ حضور اس کو کہہ رہا ہے. اس بیچارے نے اتنی بھی تیاری نہیں کی ہوئی ہے، اور یہ مفتی کی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے انجینئرنگ کی ڈگری لیں. جب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یہ کام انجینئرس کا ہے. ایسا عالم دین جو انجینئر بھی ہو، اور وہ بھی میکینیکل انجینئر میرے نال. ٹھیک ہے نا جی، کوئی اور انجینئر نہیں ہونا چاہیے. پیٹرولیم انجینئر نہیں یہ کام کر سکے گا، یہ میکینیکل کرے گا. اور مجھے وہ کہتے ہیں ایک بندے نے وہ میرے خلاف کلپ چڑھایا مرزا پلمبر، تو مجھے ایک بھائی نے نا ای میل کی، وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی جتنی ٹوٹیاں لیک تھی نا تو ہاتھ سے ایسا رہ جائے ساری لیک بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے آپ فخریہ کہا کریں. میں نے کہا یار ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، میری کوئی ڈگری ختم نہیں ہو جانی، میں نے جو آنر سے کیا، میں نے جو پوزیشن لی میکینیکل انجینئرنگ میں، وہ ختم نہیں ہو جانی ان کے کہنے سے. تو پلمبر بھی اگر کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پلمبر کی ٹوٹیاں تو تھوڑی کسیاں نے پلمبر نے. پلیز الامداد رسالہ جی، صفر المظفر 1336 ہجری، آج چل رہا ہے 1439 ہجری. ٹھیک ہو گیا جی. 103 سال جی، 103 سال پہلے. اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوا ہے. یہ تھانہ بھون اس قصبے کا نام تھا، اسی وجہ سے تھانوی کہلاتے تھے. الامداد رسالہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ہے پیج نمبر، عدد لکھا ہے 8، یعنی 8 نمبر رسالہ ہے. پیج نمبر 34 اور 35 ہے. 34 کے اوپر سوال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سوال، ایک بندہ جو ہے انہوں نے سوال کرتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد وہ سوال لکھتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو. وہ کہتا ہے اب وجہ اس کی عرض کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال مجھ کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رجوع کیا. یہ حضور لفظ اس میں ہم نے ہر جگہ انڈر لائن کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے حضور وہ کہتا کسے ہے. نبی اسلام کو نہیں کہہ رہا، ورنہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا. وہ کہتا ہے میں آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوا، رجوع کیا، بیعت کا شوق اور مطالعہ صرف مطالعہ کتب تصوف سے، اور حضور کی جانب رجوع اس لیے کہ ہمارے نانا مولانا مولوی محمد صاحب مرحوم، مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم اور مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم لدھیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جلتے تھے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں سے آپ کے ملتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو اپنا بزرگ مان لیا ہے. قرآن حدیث کی اس نے دلیل نہیں دی ہے. وہ مفتی بڑا بڑا کہتا ہے وہ تو دیکھو اتنا پریشان ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے جڑے بزرگ سن انہوں نے تھوڑے ملتے ہیں تا میں تھوڑا مرید ہوا. اس سے یہ غرض تھی کہ ہمارے نانا یا کوئی اور اپنے دادا وغیرہ علماء کے اعتقادات گو خراب ہی ہوں، ان کو بلا وجہ ترجیح دی جاوے. اصل غرض یہ ہے کہ حضور کے اور بندہ کے اعتقادات بالکل ایک ہیں، اور اگر مولوی صاحبان لدھیانوی اور حضور کے درمیان کسی فروعات میں اختلاف بھی ہو تو اس میں بھی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگر میرے بزرگوں میں اور آپ میں کوئی اختلاف آ جائے نا تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ بھی میری طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالعہ رہی ہیں جن میں سے بہشتی زیور تو حرز جان ہے. میں بہشتی زیور کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا ہے، حرز جان. اور شرح مثنوی مولانا رومی کے علاوہ اور بھی چند تصانیف نظر سے گزری ہیں. یہ شری تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی یہ کتابیں پڑھی ہیں تو میں تو بڑا مطلب آپ کا معتقد ہوں. بہشتی زیور میں بریانی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو طالب علم تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مولوی صاحب بھی حضور سے بیعت ہیں. یہ حضور کا لفظ کوئی 8ویں دفعہ آنے لگا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حضور کسے کہتے ہیں. اس لیے ان سے اور بھی محبت ہوگی. تو اسنا گفتگو میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے 2 رسالے الامداد اور حسن العزیز بھی ماہواری آتے ہیں. یہ الامداد رسالہ اشرف تھانوی صاحب
جو ماہنامہ نکالتے تھے، جس طرح بھی اہل حدیثوں کا الحدیث نکلتا ہے، سننا نکلتا ہے، دیوبند کا بھی وہ نکلتا ہے، وہ ضرب قافلہ حق کے نام سے لیاز گمن صاحب کا، اس طرح وہ رسالے وہ بھی نکالتے تھے. بندہ نے ان کے دیکھنے کے واسطے درخواست کی تو ان مولوی صاحب طالب علم نے چند رسالے مجھ کو دینے کے واسطے دیکھنے کے واسطے دیے. الحمدللہ جو لطف ان سے اٹھایا بیان سے باہر ہے. ایک روز کا ذکر ہے. اب وہ واقعہ آ رہا ہے جی جس کے اوپر ہے. اب آپ وہ واقعہ بھی سنیں اور اسی کلپ میں وہ کہتا نہیں یہ تو خواب میں ہے، پھر بعد میں اس نے پڑھ لیا بیداری وغیرہ، بیداری میں بھی ہے. ایک روز کا ذکر ہے. حسن عزیز دیکھ رہا تھا، یعنی وہ رسالہ، اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن عزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی ہے. اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے بزرگوں کا احترام. اس لیے رسالہ حسن عزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا. وہ کہتے ہیں وہ رسالے کو پیٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی تعلیمات چھوڑ دی. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا کہنا. اللہ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں. سامنے سارے کہہ دیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے. دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں. یا چلاکی نہیں ہوگی، اس کی کمزوری ہوگی. دونوں میں سے ایک بات مانے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں، یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے. کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے. کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری. اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا. لو جی ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ. تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے. اپنی پبلک میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤں، مجھے تو سارے جانتے ہیں نا، وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا. میں کہ یار پڑھو تسی، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب. میں کہ خود پڑھو. اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب. کہتے ہیں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. کس حضور کا؟ اس کو مفتی نے پھر بڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا. اور مفتی صاحب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مفتی صاحب بڑی، چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے گی. میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا، مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی، صرف علمی اختلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، میں اس چیز کی نہیں کہوں گا. ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی؟ پہلی اتنی بے روزگاری ہے. اب کیا قصہ ہے آگے؟ کہہ رہے رقت طاری ہو گئی. رقت گاڑا لفظ ہے اردو کا. رونے لگا میں بے تحاشا. رقت طاری ہو گئی تو زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری. اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی ہے. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی. یعنی خواب کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے میرے اوپر، ٹینشن میں آیا ہوں کہ میں جاگنے کے بعد بھی میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے. یہ ختم نبوت پر پکا 100% یقین تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ خواب میں بھی اتنا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ جاگنے کے بعد بھی اس پہ وہ خواب کی کیفیات ایسی طاری ہوئی ہیں کہ وہ بے حس ہو گیا. اس کا مطلب وہ پریشان ہو رہے اس جملے کے منہ سے نکلنے پر، خوش نہیں ہو رہا وہ. اچھا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا. ناطاقتی مطلب کمزوری، طاقت جسم سے ختم ہو گئی. لیکن حالت خواب اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کہیں دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو جائے. اب وہ بیچارہ غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟
لیکن وہی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. اس کو پتہ ہے کہ خواب میں غلط ہوا ہے مجھ سے, تو اب میں اس کا تدارک کر کے کیا کروں, درود شریف پڑھوں. اب درود شریف میں کیا ہے کہ میری زبان سے کیا میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی, حالانکہ اب تو میں بیدار ہوں, یعنی وہاں بھی نبی کے نام کے بجائے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے, اشرف علی. اور کہہ رہے اس میں پریشان ہوں کہ بھائی اب تو میں جا کر ہوں, میری زبان سے ایسا لفظ کیوں نکل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر دل سے راضی نہیں ہے, اس کی بے ہوشی کی کیفیت ہے, بے حسی کی کیفیت ہے, اس میں اس کی زبان غلطی کر رہی ہے. آگے اس کے الفاظ, لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ یہ جو نبی کی جگہ اشرف علی کا نام نکلا, اس کے بارے میں کہہ رہے بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی, خوب رویا کہ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا الفاظ نکل رہے ہیں, اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اب دیکھو میری ایک بات سنو, ایک آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو کہ حضرت خدا کی قسم, اللہ کی قسم, یہ جان بوجھ کر میری زبان سے نہیں نکل رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ نہ نکلے مگر اشرف علی نکل رہا ہے میری زبان سے, مجبور ہوں, بے اختیار ہوں. اس کا عقیدہ اگر خراب ہوتا, وہ اگر کافر ہوتا, عقیدہ کس کی کیفیت کا نام ہے, دل کی. زبان دل کی عکاسی کرتی ہے, لیکن جب دل اختیار میں نہ ہو, یا وہ خواب کی ٹینشن میں آیا ہوا ہو کہ یار میں نے کیا دیکھ لیا, اور اس ٹینشن کی وجہ سے اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا, وہ بار بار چیخ رہا ہے کہ بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, غلطی سے نکل رہا ہوں, پریشان ہوں, میں پریشان تھا تبھی تو آ کے بتا رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اگر یہ کافر ہو جاتا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس خواب پہ مولانا اشرف علی تھانوی جو خاموشی اختیار کی, تو معاذ اللہ وہ بھی گستاخ رسول تھے, کیونکہ گستاخی پہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے, گستاخی ہے. جب گستاخی تھی نہیں, جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی, گستاخی ہوگی تو کفر بھی ہوگا نا, جب اس کا یہ عمل کفر تھا ہی نہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرنا کہاں سے کفر ہو گیا. ایسا شخص میرے پاس بھی آئے گا, آپ کے پاس بھی آئے گا, آپ اس کو تسلی دیں گے, کیونکہ آپ اور ڈرائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, اور زبان سے نکلے. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا, وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب, اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی, اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا, اس کا اختیار نہیں تھا, وہ کہہ رہا میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض بھی کیا, ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا, اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کر, تیرے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا, توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی میں تمہارا پیر, بیاون ہی تعالی, یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے, اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا, بابی کا قصور نہیں ہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا ایسا خواب کسی کو آئے, تو اب میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خواب میں جو چیز جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. دیکھو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں اگر پڑی ہوئی ہوں عام حالات میں, آپ اس سے پریشان ہو گئے یا خوش ہو گئے, پریشان ہو گئے. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں, بولو نا بھائی, چور کے پاؤں میں ہوتی ہیں. بیڑیاں کس کے پاؤں میں ہوتی ہیں, چوروں کے پاؤں میں, جن کے جرائم ثابت ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر, کبھی بے گناہ کبھی ہوتی ہیں, اکثر و بیشتر کس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں, چور کے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح حدیث, وہ فرماتے ہیں احب القید فی المنام, کہ میں خواب میں اپنے پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں. مجھے خواب آئے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو یہ اچھا خواب ہے, برا خواب نہیں ہے. آگے شارحین نے لکھا ہے اس لیے برا خواب نہیں ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ دین پر آپ کیا ہیں, ثابت قدم ہیں. بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, انشاءاللہ آپ ہلیں گے نہیں. اب دیکھو, اب میں کسی کے بارے میں خواب سناؤں کہ اس نے یہ دیکھا, کہ میرے بارے میں کوئی خواب سنا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں, میں نے خواب میں دیکھا. میں کہوں تو گستاخ ہے, میرے بیانات بھی سنتا ہے اور مجھ پہ تہمت لگا رہے, بیڑیاں پڑی, تھپڑ, میں کوئی چور کا بچہ نظر آتا ہوں تیرے کو ہے بھائی, میں کوئی شکل سے تیرے کو چور نظر آتا ہوں, تو یہ میرے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی, ٹھیک ہے, کہ خواب کی چیز کو میں حقیقت پر قیاس کر رہا ہوں, خواب کی باتوں کو میں جاگتی حالت پر قیاس کر رہا ہوں. خواب میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ کھودو نیچے خزانہ ہے. کھودا تو خزانہ تھا. انہوں نے کہا سردیوں میں آگ کا دیکھنا یہ کیا ہے, رحمت ہے اللہ کی. ایک واقعہ لکھا ہے, واللہ عالم کی سند نہیں ہے تو چھوڑو, یہ کوئی ہمارا استدلال اس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تاریخی واقعات کے لیے سند کا بہت زیادہ مضبوط ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو میں بھی بتاؤں گا, اس پہ بھی لوگ پکڑتے ہیں ہمیں, یہ تاریخی واقعے کی سند صحیح. ہاں, اس تاریخی واقعے سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو پھر اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کو بھی کچی پکڑ کے رکھیں, میں اس پر بھی مجھ پر الزامات لگیں, اس کا میں جواب دوں گا. تو میں یہ کر رہا تھا
کہ پہلی بات یہ کہ خواب میں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر خواب میں کسی نے دیکھ لیا کہ فلاں رسول اللہ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ خواب ہے, اس پہ کیوں ڈانٹ لگا رہے ہو اس کو. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں, ان کو خواب آیا. وہ ڈر گئی خواب میں. انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے. وہ نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, منکر یعنی گویا کہ برا خواب. کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گرا ہے. اب اس کو بھی گستاخی کہو گے؟ نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, وضو ٹوٹ رہا ہے. عام حالت میں کسی کا وضو کٹ جائے, وضو ٹوٹ جائے, یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ خواب میں جب یہ آئے, اور وہ سمجھ رہی, انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ام الفضل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے, گوشت کٹ جائے, تو یہ گوشت کا کٹنا, بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گئے؟ اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی تو بہت پریشان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں, تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی. تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگے میں ایک بات آپ سے کہہ کے یہ ختم کرتا ہوں. پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جب اس کو خواب کی تعبیر سنائی کہ بھئی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے. آگے مولانا علی تھانوی کی یہ تواضع ہے, وہ فرما رہے ہیں, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. الامداد میں فرمایا باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں, یہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں نا مجھے اصرار نہیں اس پر کہ یہی تعبیر ہے. اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. یعنی عین ممکن ہے یہ خواب ہی جھوٹا ہو سرے سے, صرف شیطان کا ایک تصرف ہو تمہارے دماغ میں. سچا خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے, یہ تعبیر نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ تعبیر ہے کہ مجھے سنت سے نسبت ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا تصرف, اگر وہ اس پہ راضی ہوتے تو یہ کہتے کہ شیطانی تصرف ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب. پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے, بم کے بھی دھمکیاں دے چکا ہوں, ایٹم بم کی دھمکیاں دے چکا ہوں, اب کیا ہے یار, شب برات کے پٹاخے تو کام نہیں کریں گے. آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن غلط تعبیر دینا ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجدان کی غلطی ہے, غلطی مان رہے ہیں غلطی ہے, یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نکال کر ان لوگوں نے جو نکالی ہوئی ہیں یہ ان کی حیثیت یہ ہے. باقی خود حدیث میں یہ مضمون بہت ساری حدیث میں ہے کہ میری امت پہ خطا نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ہے نا, اللہ اگر ہم بھولے سے کوئی بات کہتے ہیں یا غلطی سے ہماری زبان سے کچھ نکل جائے تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ ان کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات خوب کان کھول کے سن رہو کہ جو اہل اللہ کو, اکابر کو اور بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہے اس کا اپنا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ جناب پورا جواب ہے. اب اس مفتی نے جب آگے پڑھا تو اس نے آگے سے خود سے بھی کوئی لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ میں نے صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو, مطلب وہ میں نے اگر شیطان کی طرف سے ہوگا تو ٹھیک ہے, شیطان کی طرف سے ہوگا, اگر صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ اس کا ثواب ملے گا, اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو یہ وہ خود سے جملے بنا رہے ہیں, حالانکہ اس میں کہیں نہیں لکھے ہوئے ہیں. یہ ہم ایچ ڈی چڑھائیں گے, پھر ہم ان کے پبلک سے کہیں گے ہم آپ پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کر رہے ہیں, ہم کوئی تکفیر نہیں کر رہے, علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ اب لوگ چاہ رہے تھے تو میں نے اس کو ریکارڈنگ کر دیا اور کوئی جواب نہیں لکھا. جو کچھ اس نے پڑھا وہ جھوٹ پڑھا, غلط پڑھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہ جی, میں نے اس کے اوپر کئی مہینے صبر کیا ہے. میں نے ان کے لوگوں کو ای میلز کیے ہیں کہ تمہارا مفتی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو کہو کہ وہ اپنی صحیح ریکارڈنگ کرائے یا مجھے حوالہ دے, ادروائز پھر میں جواب دوں گا تو پھر وہ شکوہ نہ کرے, کیونکہ ہماری تو کوشش, ورنہ تو یہ تو فوراً کلپ چڑھا دیتے ہیں نا, ہم صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پورا صبر کیا, حوالے لکھے, کوئی جواب نہیں آیا. جواب یہ آتا ہے مفتی صاحب فلاں جگہ گئے ہیں, پوچھیں گے کریں گے. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مفتی صاحب سے مس ہے. مرزا جیلمی بار بار لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. سنو, ایک ہے کلام, ایک ہے متکلم, ایک ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا یہ کلمہ, اور ایک ہے کہ یہ کلمہ فلاں نے پڑھایا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کلمے کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح طور پر یہ موقف ہے, اور آج تک میرا چیلنج ہے, اہل سنت و جماعت کی علم الکلام کی سینکڑوں کتابیں ہیں ہمارے مدرسوں میں بچوں کے لیے, بنیادی عقائد کی اردو کے چھوٹے رسالوں سے لے کر شرح عقائد اور احکام اور بڑی بڑی جو علم الکلام کی کتابیں ہیں ان تک
یہ सैकड़ों किताबें बनती हैं, हमारी किसी किताब में भी नहीं है कि हमारा बुनियादी अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह है, बल्कि हमारा बुनियादी अकीदा, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और गौर से और वाज़े तौर पर सुनो, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और हम ये वाज़े हमारे बुजुर्ग लिख कर गए हैं कि जो कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के बगैर किसी और का कलमा पढ़ेगा वो काफिर है, वो दारे इस्लाम से खारिज है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 719, आला हजरत लिखते हैं कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं या फारसी में कहे कि मैं पैगंबर हूं, काफिर हो जाएगा, अगरचे इस रसूल से मुराद लुग़वी माना ले कि मैं फलां का भेजा हुआ हूं। यानी किसी भी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर अगर किसी गैर नबी, किसी गैर रसूल का कोई शख्स कलमा पढ़ेगा रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के बगैर, तो हमारा वाज़े फतवा क्या है, ऐसा शख्स दारे इस्लाम से खारिज है। फतावा खुलासा में भी यही लिखा है, फसूल अहमदिया में यही लिखा है, फतावा हिंदिया में यही लिखा है, जामे फसूलैन में यही लिखा है, और फतावा रिजविया में भी यही लिखा है। मेरा 10 करोड़ रुपए का चैलेंज है मिर्जे को, मेरा 10 करोड़ रुपए का चैलेंज है मिर्जे को। वो कहता है कि ये इनका बुनियादी अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। मेरा तुम्हें चैलेंज है, अहले सुन्नत व जमात के किसी एक आलिम की किताब में दिखा दो कि उसने लिखा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कलमा है और चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा अकीदा है। 10 करोड़ भी दूंगा, तुम्हारे हाथ पे बैत भी कर लूंगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको 7 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में जो उन्होंने गुफ्तगू अक़वाल ज़री इरशाद फरमाए डिस्कस करूंगा। ज़ाहिर है मैं तो इंजीनियर हूं, तो आपको पता है मैं बिल्कुल उसको क्रिटिकली चीज़ों को देख के ब्लैक एंड वाइट में जिस तरह चीज़ ला के सामने रखी जाती है ना, मैं पब्लिक के सामने रखूंगा और फिर अवामुन नास फैसला करेगी कि किसका मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और किसका मौक़िफ़ जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। इल्मी पॉइंट नंबर 1, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इंजीनियर साहब जो हैं वो करोड़ों लोगों को गुस्ताखे रसूल और ख़त्म नबूवत का मुनकिर और काफिर डिक्लेयर करते हैं और उलमा की बेहुरमती करते हैं इन अकायद और नज़रियात की बुनियाद के ऊपर। आप अंदाज़ा करें वो बरेलवी जिन्होंने बाकी तमाम मुकादबे फिक्र के करोड़ों लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की नोक पे लिया हुआ था पिछले 100 साल से, आएंगे काबू मेरे फिरौन। हाँ, अब इनको इस हीट का अंदाजा होगा। जब तक बात दूसरों पे थी ये एंजॉय करते थे, आज अपने पे बात आई है तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें गुस्ताखे रसूल और खत्म नबूवत का मुनकिर, करोड़ों लोगों को इंजीनियर साहब काफिर कहते हैं। मैंने आज तक ना तो किसी को काफिर डिक्लेयर किया ना गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया, सवाए उनके जो चिश्ती रसूलुल्लाह के कायल हैं। अगर तुम कायल नहीं हो तो तुम्हें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। जो लोग कायल हैं ये उनके लिए तकलीफ वाली चीज होती है। जब तुम्हारा दावा है कि हमारा ये कलमा ही नहीं है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, और इंजीनियर साहब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस फिर अवाम को यही बताया करो कि ये किताबें हमने नहीं छापी, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं फरमाया, हमने मुनाजरे नहीं किए, ताकि अवाम आपकी शक्ल, आपकी पुरानी वीडियोस की शक्ल में आपके सामने रखे कि झूठ बोलना बंद करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दसा सिर्रहू ने फरमाया कि मैं हजरत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती कुद्दसा सिर्रहू की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज किया बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। ये बात नोट करें, मुस्लिम शरीफ की वो हदीस निकाल लीजिए, क्या कि ख्वाजा पर कैफियत तारी थी। इनकी मैं वजाहत जरा बाद में करता हूँ। और फिर फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूँ। चूंकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, उसने फौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। फिर फरमाया सुनो मैं कौन हूँ। क्वाटी साहब ये बात आप क्यों छोड़ गए?
اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو گیا. ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. کتاب کے اندر ایک رسالہ فوائد السالکین، جس کی اس کے مین پیج پہ لکھا ہے کہ یہ بابا فرید الدین کی، یہ بابا فرید کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ بابا فرید کی کتاب ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بابا فرید کی کتاب ہے یا نہیں ہے. تو ایک ہے کہ آج کل کے کوئی بزرگ کہیں، اور ایک ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی 300 سال پہلے گزر چکے. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بابا فرید کی یہ کتاب ہے؟ تو آپ کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں لکھتے ہیں شیخ نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتابیں نہ بنشتہ ایم زیرا کہ شیخ الاسلام فرید الدین، شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداس. کہتے ہیں کہ حضرت بابا نظام الدین نے فرمایا کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اسی وجہ سے شیخ فرید الدین نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور باقی جو چشتی بزرگ ہیں انہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جی یہ جو چھپی ہوئی مل رہی ہے مارکیٹ میں یہ، اب اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کتاب کسی کی ہو تو اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے. اس کا جواب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 491، یہی جو فوائد السالکین کتاب ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اولاً اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم کی ہیں. یعنی پہلے تو یہ ثابت کرو کہ انہوں نے یہ کتابیں ہیں نا. بہت ساری کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. ثانیاً اگر بیان ثقات سے ثابت بھی ہو کہ ان حضرات کی کوئی کتاب اس نام کی تھی تو بلا شبہ یہ مشہور متداول نہیں بلکہ کتب غریبہ ہیں، اور غریبہ پر اعتماد جائز نہیں ہے. اور اب آگے اور بڑھیے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 وہ فرماتے ہیں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. یعنی اگر لکھ دیا ہو کہ فلانے نے لکھا ہے اس سے قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتا. بہت سارے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں. ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں. یعنی اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے تو یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہر لفظ ہر فکرہ اس کا ہے. بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں الحاقات موجود ہیں، جیسے کہ الیواقیت والجواہر میں امام شارانی نے تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں خود بخود الحاقات ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے لکھتے ہیں جلد 15 صفحہ نمبر 556 فرماتے ہیں کتاب کا چھپ جانا اسے متواتر نہیں کرتا کہ چھاپے کی اصل وہ نسخہ ہے کہ جو کسی الماری میں ملا اس سے نقل کر کے کاپی ہوئی سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے کہ ذنی طور پر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو اسناد اور باتیں. اور ایسے امر میں جسے مسند کلمہ کفر بنایا اور اس سے توہین شان رسالت کے جواز پر سند لانا ہے، اس پر اعتماد کرنا اور باتیں. علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. یعنی اعلیٰ حضرت لکھ گئے کہ کسی صوفی کی بزرگ کی کتاب کے اندر کوئی عام ادب و آداب کا واقعہ ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کفریہ بات کی طرف نسبت ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو کہتے ہیں جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو ہم اس کتاب کو اس کے ذمہ نہیں لگا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہے نا یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی،
یہ تو ملفوظات ہیں ان کے، لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے، پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں، تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے؟ ہاں بکواس ہی ہے نا، بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، کفر بکا ہے آپ نے، یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے۔ یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے، ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے۔ اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے۔ سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں۔ تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے، ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں۔ کیوں بھائی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں نو، لاؤ چوک وچ رکھ کے اگ، جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے۔ نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں، وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے۔ ایک کیڑی ایڈی پی ایچ دی گل ہے جڑی انہوں نے پبلک کی ہے، تو سارے نو پتا ہے۔ بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے۔ یہ جو نے کیا کٹیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے، لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گیا۔ اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی۔ کہتے ہیں نا غوث وقت ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اور سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر۔ تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبع سنابل بھی چھاپ رہے ہو۔ لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے۔ اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا، یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو، اور ٹائم قیامت تک ہے، مننا کو نہیں تسی، ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آخری جو اس کو میں سم اپ کر رہا ہوں، یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی جب ساری باتیں لکھی ہوئی قابل قبول نہیں ہیں تو صوفیاء کی جو کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں ایک چیز اور عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کلام کے بارے میں کہیں یہ کلام کیسا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی متکلم پہ حکم لگائیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو کبھی کبھی متکلم پر حکم اس لیے نہیں لگتا
کہ وہ کلام اس متکلم سے صادر ہونا ثابت ہی نہیں. جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ نہ معین الدین چشتی اجمیری سے صحیح ثابت ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی سے ثابت ہے، نہ شیخ یعقوب یوسف چشتی سے یہ ثابت ہے. جب یہ ثابت ہی نہیں، متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا. کلام پہ تو فتویٰ لگ گیا لیکن متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کبھی کبھی متکلم پر فتویٰ نہیں لگتا حالت کی وجہ سے. کلام کفریہ ہوتا ہے، متکلم سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ اسی بندے نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا. بخاری شریف حدیث نمبر 3481، مسلم شریف حدیث نمبر 6981، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہوئے تو اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو فاحرقونی ثم اسحقونی، الفاظ حدیث میں اور بھی ہیں، ثم اعذرونی فی ریح فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا. بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو جب میں مر جاؤں تو تم نے یوں کرنا ہے کہ مجھے جلانا ہے، میری لاش کو جلا کر اسے ہوا میں اڑا دینا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے تم نے پانی میں بہا دینا ہے. لئن قدر علی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے جو یہ راکھ کے ذرات ہیں ان کو جمع کر. اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا. مالک نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیوں کروایا کہ خود کو جلوا دیا، اور یہ جو تو نے حرکت کی ہے کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا رب خشیتک، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا. میرے نبی پاک فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسے بخش دیا. بولا تھا کلمہ کفر والا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، مجھ پہ قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گا. بتائیے یہ شک ہے کہ اللہ نے اگر مجھ پہ قدرت، یعنی خود کو اللہ سے بھاگا دیا کہ تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے. یہ واضح طور پر لفظ کلام کفریہ ہے، یعنی احتمال کفر ہے اس میں، لیکن یہ کلمہ واضح کفریہ ہونے کے باوجود اس بندے کو کافر نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث کہتی ہے بندہ بخشا گیا. بھائی بول کلمہ کفر رہا ہے اور بخشا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4402 4401، کہ 3 بندوں سے شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا. سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور ماتف سے ایسا بندہ کہ جس کے دماغ پر کوئی کیفیت طاری ہو، دماغ میں کوئی چیز ہو. اب اس بندے پر کیا طاری تھا؟ شدت خوف. تو شدت خوف کی وجہ سے وہ نارمل نہیں تھا، اس لیے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا بھی. نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اب توجہ ہے سب کی. اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلام کفریہ ہوتا ہے لیکن بندے کو کافر نہیں کہتے. ایک تو یہ کہ اس کلام کی نسبت ادھر نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتا، قطعی نسبت نہیں. دوسرا کسی خاص حالت کی وجہ سے، بولیے کسی خاص حالت کی وجہ سے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ مشہور حدیث ہے، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک بندہ، نبی پاک نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مثال دی حضور نے کہ ایک بندہ جو کہ میدان میں صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سواری کے اوپر اس کا سارا زندگی کا سامان کھانا پینا سب تھا، تو وہ رکا اور اس نے گھوڑے کو جگہ پہ کھڑا کیا اور خود سو گیا، جاگا، گھوڑا غائب، مال و متاع ختم. اب اپنی موت کا خیال کر کے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، پھر آنکھ کھلی تو گھوڑا سامنے تھا. فرمایا جتنی خوشی اسے ہوئی اور وہ یہاں تک خوش ہو گیا کہ کہنے لگا اے میرے اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. یعنی الٹا بول دیا. کیا کہہ دیا؟ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. اختا من شدت الفرح، یہ خوشی میں بے قابو ہو کر اس نے یہ کہہ دیا. توجہ ہے، فتویٰ نہیں ہے، کافر نہیں ہے، کلمہ کفری ہے، بندہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر غلبہ حال تھا، کیفیت خوشی کا غلبہ تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کلام اس سے صادر ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں
पता चला कभी कभी कलाम कुफरिया होता है, बंदा काफिर नहीं होता, बंदा काफिर नहीं होता। ओ भाई अगर कलाम में एहतिमालात आ जाएं, ये इंशाल्लाह अगला जुम्मा में इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये मुकदमा ज़हन में रखें, कलाम कुफरिया होता है, बंदा काफिर नहीं होता। कब? जब वो कलाम उससे साबित भी हो जाए। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि बंदा काफिर नहीं होता। हम कहते हैं जालिमों, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है ये तो ख्वाजा साहब से साबित ही नहीं, बकौल तेरे अपनी किताब के अंदर तूने लिखा है कि ये ख्वाजा बख्तियार काकी ने उनके तूने मथे डाला है। अफसोस की बात है, अल्लाह के वो वली जिनकी विलायत मुसल्लमा है, वो कहते हैं कि जिनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है, एस्टेब्लिश है, उनकी इस किस्म की जो गुस्ताखाना बातें हैं ना, अगरचे है कुफरिया हैं, लेकिन इनको सूफिया की शतीहात कहा जाएगा। शतहियात का मतलब है बोंगियां, पंजाबी में इससे बेहतर कोई तर्जुमा हो ही नहीं सकता, यानी किसी शख्स को होश ना हो कि वो क्या बोल रहा है। तो सूफिया अल्लाह की मोहब्बत में इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें अपनी होश नहीं रहती थी, और इसकी वजह से वो ये कुफरियात बक देते थे। अगरचे ये बकते जो कुछ थे वो होता कुफर था, और वो कहते हैं अगर यही बात कोई और कहे जो बुजुर्ग ना हो तो हम उसे काफिर कहेंगे, लेकिन बुजुर्ग को छोड़ देंगे। देख कैसी दो नंबरी। ये सेम काम पीर मेर अली शाह साहब ने किया है। हाँ, उन्होंने तहकीकुल हक जो किताब लिखी, उसमें उन्होंने जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने यह एतराज किया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि उनकी बुजुर्गी तो मानी हुई थी, तुम अगर पढ़वाओगे ना कोई ऐसी बात तो तुम्हें हम काफिर कहेंगे। वो तो एक खास हालत में उन्होंने ये बात की हुई है, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। अब पता चला कि कादियानियों के सहूलतकार कौन है। हाँ, जिस तरह वो इंडियन फिल्मों में और हॉलीवुड की फिल्मों में एंड में आपको पता चलता है ना कि वो बीच में से सारा मास्टरमाइंड वही निकलता है बंदा जो कि उसके खिलाफ सारी जंग कर रहा होता है। ये भी सारे मास्टरमाइंड खुद हैं। आज तक इन्होंने कभी गुस्ताहाना इबारतों के खिलाफ कोई धरना दिया, लिहाजा ये कोई भी खत्म नबूवत के ऊपर काम नहीं कर रहे। खत्म नबूवत काम वो होगा जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह के खिलाफ होगा। ये सिर्फ एंटी कादियानी है। एक छोटे से तबके को इन्होंने पकड़ा हुआ है और अपने ब्लंडर जो उससे बड़े हैं, बड़े आप सोच रहे होंगे कैसे, इसलिए कि भाई गुलाम अल कादियानी ने जो कुछ किया वो आज तक गालियां खा रहा है, और जिनके बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाई उनको राहिमाहुल्लाह कहते हैं, बुजुर्गी उनकी डिक्लेयर कर रहे हैं। उसने तो अपने आप को उम्मती नबी कहा था, इन्होंने डायरेक्ट अपने आप को नबी कहा। तो बड़े मुजरिम तो ये लोग थे, और उल्टा ही बुजुर्गियां वेल कर रहे हैं। तो कहते हैं शतहियात, बोंगियां। अब ये जो उनकी बोंगियां हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि जी हम आपको दलील देंगे कुरान और सुन्नत से। उन्हें पता है कि इनकी तो बात कोई नहीं मानी जानी, तो कुरान और सुन्नत से हम कोई दलील पेश करें, जो मैं कई एक वीडियोस के अंदर इनके दलाइल का रद्द कर चुका हूं। सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि जी वो सही बुखारी के अंदर तालीकन एक रवायत मौजूद है, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, जिसकी पूरी सनद सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया है। नंबर 1 जो मजनून है, पागल शख्स, नंबर 2 सोया हुआ शख्स, और नंबर 3 जो नाबालिग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में इनके बुजुर्ग कहां से आ गए। वो कहते हैं वो जो मजनून है ना, मजनून पागल था वो, यानी पागल है। हाँ वही पागल है। ये अल्लाह ने इश्क पागल हो जाते ने। तो मैं फिर वो खादिम रजवी साहब वाली गल करांगा, ओए इनू हल्का ना जानो जड़ा भौंकदा जे नबी उते भौंकदा जे। ये सारे पागल नबी उते क्यों भौंक के गए ने? कल तक तो तुम हमें कहते थे बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, और बड़े फखरिया ये मुनाजरों में कहते थे कि ये आप हमें बुजुर्गों की शतियात ना दिखाएं, ये वहदतुल वजूद की कैटेगरी में ना वो अल्लाह ताला के बारे में बात आती है, नबी के बारे में करते हैं तो हम इन पे कुफर का फतवा लगाते। तो मैंने तो सारी गुस्ताखियां नबी की शान में निकाली हैं तुम्हारे बाबों की। अब तुम कहां भाग के जाओगे? बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। तो ये शतियात में ये वाली हदीस पेश करते थे
مجذوب، کلندر، مجنون، پاگل، وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے. سیدھی طرح کو پاگل سن، یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار. صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا، یہ سارے بعد ہی پاگل آئے نے، ساڑھے مت ہی لگنے سن پاگل. اچھا، دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے. اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی، کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر، سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے، کئی کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے. تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا جائے. تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی، کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، یہ نکل جاتا تھا. دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. وہ تو پڑھواتے تھے، پڑھ بیٹا کی بات کہاں فٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا. اس نے یہ کہا نہیں ہے، کیا وہ وہی رہا تھا. تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ دلیل پکڑیں گے. اور پھر وہ تو ایک مثال تھی، تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں. ہاں بعد میں بھی توبہ کا ذکر نہیں، بعد میں بھی توبہ کو نہیں کرتے. اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی. وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا. تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے. اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی. اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے. کفری عقیدہ ہے یہ. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، وحی ہوتی تھی. کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے. اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث ہے، یہ پوری حدیث، یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی. اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں، میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے، ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو کیا مطلب بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں. بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیچی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا، اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی، استقامت ہی تو انعام ہے. پوری زندگی نیک عمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا دیکھیں، ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر، رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے پہنچے نے اللہ نو کتنے ذکر بھی نہیں کرتے بچے. جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں ویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں. غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے. کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین دیکھا جائے کہ جس بندے کے پاس رب العالمین کا قرآن ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، پھر وہ دوسرے کی طرف تو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے. تو ناظرین جب امت محمدیہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیر ہیں تو پھر دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا حیرانگی والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی پیر ہے ہی نہیں ہے، کوئی معصوم الذات ہے ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگر اپنا پیر بنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے بھی پیر ہوں، ہمارے رہبر ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوں، دوسرے کی طرف کیوں دیکھنا ہے؟ جب اللہ پاک نے اتنا حریص، اتنا کمال، اتنا پیارا اپنا محبوب اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں دوسرے کی طرف کیا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو ناظرین یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو پیر دیا، جو میں نے آپ کو رہبر دیا، جو میں نے آپ کو نبی دیا ہے، وہ تو امت کو ذرا سی بھی پریشانی آتی ہے تو میرے نبی کے دل پہ گراں گزرتی ہے، نبی پریشان ہوتا ہے. تو ناظرین اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، عظیم ہستی ہمیں مل جائے، بلکہ اللہ اپنا محبوب ہمیں عطا کر دے. ورنہ کہ دنیا کے اندر دیکھا جائے کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس امت سے پیار اتنا کہ میں نے اپنا محبوب ہی ان کو دے دیا. تو ناظرین اور حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ امت محمدیہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور غیروں کے پیچھے چلی ہوئی ہے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور رمضان سے ہٹ کر بھی اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا کے رکھے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے. اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتا چلوں جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صالح صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اللہ پاک اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.